बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, हमारी समझ से तो बालातर है। मंसूर अली शाह साहब, नसर मिल्ला साहब और दूसरे जजों की अक्सरियत तो सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आते ही हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुलामी और गुलामों का भी गुलाम बना लिया है। अब जो एस्टेब्लिशमेंट की फेवर में पैसे चाहिए होते हैं, वो उससे आगे बढ़ के पैसे उनको करके सुना देते हैं कि जनाब वाला, क्या हमने नौकरी पूरी की। तो अब सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को बहरहाल एक जद्दोजहद है, जंग है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान वो ये जंग लड़ रहे हैं। ये भी पाकिस्तान की तारीख में ये दिन भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ही खा गई है। अब जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है, उसके फैसले कौन मानेगा। कंफ्यूज कर रहे हैं पूरी कौम को। लेकिन चूँकि एस्टेब्लिशमेंट को इसका फ़ायदा है कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो जाए, उनकी मर्ज़ी के जजेस उनको प्रमोट किया जाए, वही चीफ जस्टिस बने, उनकी मर्ज़ी से कोई जज भी ना बन सके। ISI का मुकम्मल हाथ कानूनी तौर पर उसको ये हक दे दिया गया है कि उनकी सिफारिश के बगैर किसी को जज बनाने की कोई जुर्रत न करे। आपकी पूरी की पूरी अदलिया गुलामी दर गुलामी की जकड़बंदियों में गिरफ्तार हो चुकी है। अब एक गिरफ्तार अदारा हमें आज़ाद करने की वो कैसे बताएगा कि हम तो गुलाम हैं, आपको आज़ाद कर रहे हैं। अब ये इसी तरीके से सारे मामला। अब देखिए ना, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ वफादारी थी, यहाँ से एक वज़ीर साहब जो मोहसिन नकवी साहब, वो वहाँ जाके बैठे हैं, एक एक आदमी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हल्फ वफादारी में तो नहीं थे, ना उन्होंने बुलाया। अच्छा, शहबाज शरीफ को भी बाद में पता चला कि वो वहाँ जा चुका है,
تو شہباز شریف تو وہ غلاموں کا غلام ہے، وہ تو اعتراض بھی نہیں کرتا. اسے رانا ثناء اللہ نے ٹھیک کہا تھا کہ شکریہ ادا کرے محسن نقوی کا کہ وہ وزیر داخلہ تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا، بس سے بھی ان کا شکریہ ادا کرے. وہ اصل میں وہ ایک ہے تو اردو کی پرانی مثال کہ ساری خدائی ایک طرف، جوڑوں کا بھائی ایک طرف. اب وہ عاصم منیر صاحب کی کہتے ہیں کہ سالی کا بیٹا ہے، تو ابھی یہاں تو پھر پورا پاکستان ایک طرف ہوگا. جو محسن نقوی چاہے گا وہی ہوگا. ساری خدائی ایک طرف، جوڑوں کا بھائی ایک طرف. اب دیکھیں نا، کوئی اتنی ہماری پورے ملک کی توہین ہو رہی ہے کہ یہاں کا نہ اسحاق ڈار کو پتہ ہے، وہ بیچارہ بلکہ کانپ رہا ہے کہ پوچھے تو کیسے پوچھے. وزارت خارجہ نے بھی کہا ہمیں پتہ نہیں ہے. سارے وزراء جو بڑے ہیں فن خاں، خواجہ آصف ٹائپ، دوسرے ٹائپ، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ وہ وہاں لڑ رہا ہے، امریکہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے. یہاں تو بالکل آبے کا آبا بیٹھ چکا ہے، آبے کا آبا بیٹھ چکا ہے. کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ٹھٹھی مجھ سے آپ مرادی، ٹھٹھی مجھ سے آپ مرادی، نہ کوئی ملا نہ کوئی قاضی. یہ ٹھٹھی ہے جو پاکستان، وہ اپنی جدھر اونٹ بے مہار کی طرح پاکستان کا پالیسیاں، حکومتیں، عوام سب ایسے ہی چل رہی ہیں. کوئی کہتا ہے جی ہمیں اس کو مریم نواز کو ہمیں دے دیں، دوسرے دن آ کے کہتا نہیں وہ تو میں نے مذاق کیا تھا. ہر آدمی کا جو منہ میں اٹھاتا ہے کہتا جا رہا ہے. اب اس میں یہ بیچارے، وہ صرف بیچارے تو نہیں ہیں، جو ہمارے ملک کے جرنلسٹ ہیں وہ بھی عرصہ دراز سے وہ میڈیا کی آزادی کے لیے وہ پہرے دار بن کے کھڑے ہیں ہر وقت. لیکن ہر حکومت، اس میں بھی سارے شامل ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت بھی، یہ حکومت بھی، اس سے پرانی حکومتیں بھی، کیونکہ پیچھے سے جو فوج ہے وہ چاہتی ہے ان کے خلاف قوانین بنائیں. مارنے بھی انہیں کو جاتا ہے. پاکستان نمبر 1 پہ آ جاتا ہے جو جرنلسٹوں کو، صحافیوں کو قتل کرنے والا ملک ہے. تو وہ قتل بھی ہوتے ہیں صحافی، وہ
اور وہ بدنام بھی ہوتے ہیں. یہ یہاں پہ آزادی کی بات کرنے کی بھی وہ ان کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ساری چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں ان کا پورا کا پورا محور و مرکز جو ہے وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری افواج پاکستان کے کور کمانڈر، وہ جو وہ چیف کور کمانڈر ہے، وہ آپ اندازہ کریں کہ وہ فیصل آباد کا، جیسے پہلے کہتے تھے لائل پور کا گھنٹہ گھر، ایوب خان کے دنوں میں ہم نعرہ لگاتے تھے کہ ایوب خان جو ہے پاکستان کے آئین کا گھنٹہ گھر ہے، کیونکہ جو بھی نظر اٹھائے اس کو گھنٹہ گھر سامنے نظر آتا ہے فیصل آباد میں. تو یہ ہمارا گھنٹہ گھر جو ہے وہ ہمارا آرمی چیف ہوتا ہے اس پورے ملک کا. اس کے بارے میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بڑا نمازی پرہیزگار تھا، بس ہر موڑ پہ باہر ملک سے لے کے چلا گیا اور وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو قوانین میں تحفظ دیا گیا ہے. قوانین نہ ہوں تو پھر وہ اپنی بندوق اٹھا لیتے ہیں. اس کے اوپر کون اعتراض کرے؟ قوانین کا مزید گھیرا اب جو ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ جو اس سے اختلاف کرے، جو کرٹیسائز کرے، اس کو تو 7 سال سزا، 15 سال سزا، سزائے موت. تو پھر کون بولے گا کسی کور کمانڈر کے خلاف؟ تو اس لیے یہ جو صورت حالات ہے اس کے اندر ہمیں ٹی وی میں تو دیکھ رہے ہیں فیکا ایکٹ کے خلاف بھی ایک زوردار تحریک چل رہی ہے. جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر بھی گنڈاپور صاحب کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے. تو وہ اس میں جو عمران خان ہے وہ اپنی پارٹی کو موزم ایک اس کا جو اگریسو پہلو ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، وہ سرنڈر نہیں کرتے. انہوں نے مشہور کر دیا کہ عمران خان لیٹ گیا ہے، خوف زدہ ہے. وہ اس کا ہر روز جو بیان آتا ہے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری تو لڑی جنگ بھی اب شروع ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ جنگ جو ہے کہاں پہ لے کے جاتی ہے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا عوام یہ جنگ، عمران خان تو جیت چکا ہے، اب پاکستان کے عوام بھی یہ جنگ انشاءاللہ جیتیں گے.